الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ اقدس میں کروڑا حمد و ثنا، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑا درود و سلام کا نذرانہ۔ میرے دوستو بزرگوں، الحمدللہ کچھ مہینے پہلے ہم نے ایک لمبی تفصیل سیریل کی، قبر سے اٹھنا، قیامت کی کبریٰ، قیامت صغریٰ اور سارے معاملات کے بعد ہم حشر کے سوالات تک بھی پہنچ گئے تھے کہ یوم حساب کا دن بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا۔ تو ہم نے کہا تھا باقی کچھ چیزیں باقی ہیں، انشاءاللہ وقفے سے بیان کریں گے، تو یہ 2 جمعے ہمیں ملے تو ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم آج شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ظاہر یہ بہت بڑا میدان سجنے والا جو حشر کا آپ نے دیکھا، سوال و جواب کا جو ہم نے ڈسکس کیا، کیا معاملات تھے وہ تقریباً ریپیٹ نہیں کرنے لیکن جو آپ کے ذہن میں ہوں۔ لیکن آج شفاعت کے بارے میں، اور ہو سکا تو اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 کریں گے ہم۔ تو شفاعتیں کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ سمجھ دی دیر آر ٹو وے صراط مستقیم اور بدی کا راستہ، 2 راستے ہیں، اور ایک آپ کو سمجھ دی، عقل شعور دیا۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بے عقلی ہو، پتہ ہے کہ یہاں برائی ہے اور یہاں اچھائی ہے، یہ سب کو سمجھ ہے، انسان کو دی ہے
اب جس راستے پہ جائیں اس کا اپنا اختیار ہے. اب دیکھتے ہیں, اور اللہ کا بارہا اعلان ہے کہ صراط مستقیم کو اپناؤ, نیک لوگوں کی صحبت میں رہو, نیک راہ کو چنو, تو انشاءاللہ تعالی کیا وجہ کیا ہوگا یہ کہ کل تم سے سوال ہوگا. اب جب کل تم سے سوال ہو حشر میں, تو تمہیں خوف ہونا چاہیے اللہ کا کہ اللہ سوال کرے گا. تو اب یہ زندگی تم نے گزاری, اس کا جواب تو دینا ہے نا, چاہے کیسی گزاری ہو. برے لوگوں کو نہیں دینا ہوگا کہ آپ سمجھو کہ برے ہی کرتے رہیں گے تو بچ جائیں گے, نہیں, وہ دینا تو ہے نا. وہ جب آخرت میں جب سوال ہوگا تو اس کا خوف اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہونے کا وہ ہر مسلمان, ہر ایمان والے کے دل میں ہونا چاہیے. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں الایمان بین الخوف بالرجاء, الایمان بین الخوف بالرجاء, یعنی ایمان والے کو دو چیزوں کا معاملہ ضرور رکھنا چاہیے دنیا گزارتے ہوئے. کیا؟ اللہ کا خوف کہ کل جواب دینا ہے, اور بالرجاء امید. امید کہتے ہیں نا, امید بہت ضروری ہے. اگر امید نہیں رکھی تو پھر خوف ہی خوف میں تم مر جاؤ گے, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت جل شانہ کریم ہے, وہ کریم ہے نا, وہ کریم ہے, اور اس نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو بھی کریم بنایا. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تم بالرجاء یعنی یہ چیز امید رکھو گے, خوف تو ہے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, اللہ کے سامنے سب بندے کیا بڑے بڑے ولی اللہ خوف کھاتے ہیں کہ کبھی سوال میرے سے اللہ نے کر لیا تو میں تو گیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ فضل اگر اللہ نے کرا, فضل پہ ہی امید ہے نا, کرم ہی ہے نا, اللہ کا کرم ہوگا تو بڑے سے بڑا گناہگار بھی بخشا جائے گا, اور نہیں بخشا جائے گا تو بڑا سے بڑا نیکوکار بھی نہیں بخشا جائے گا جب اللہ سوال کرنے پہ آئے گا. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ کا کرم کے متلاشی ہیں, تو بڑے بڑے ولی اللہ بھی کانپ جاتے تھے. تو یہاں دو کریم, کیا مفسرین نے خوبصورت بات کی. اب امید کیا, خوف تو ہے, خوف تو رکھنا ہی ہے. اللہ کیا سوال ہوگا, یا اللہ ہمارا کیا ہوگا قبر میں, ہمارا کیا حشر میں ہوگا, تیرے سامنے پیش ہوں گے, پتہ نہیں تو کیا پوچھ لے. ہماری غلطی ہے تو ہم جانتے ہیں نا, اور بعض تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, ہم کیے جاتے ہیں. لیکن تیرا کرم ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ دو کریم, مفسرین فرماتے ہیں اللہ کریم, اللہ کا حبیب کریم, دو کریموں کے بیچ میں گناہگار کا خوف. آئے ہے گناہگار, اب اندازہ کرو, مفسرین فرماتے ہیں اب یہ تو کیسے امید رکھ سکتا ہے کہ دو اتنے بڑے کریموں کے درمیان میں تو نہ بخشا جائے. تو یہاں اس کو کہتے ہیں شفاعت. یعنی اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ, بے شک اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. یہ تو سب تھے, لیکن اللہ کیا فرما رہا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اب اللہ جس کو اذن دے اس کو تو سبھی مانتے ہیں, سارے مفسرین تمام مسالک کے لوگ مانتے ہیں کہ شفاعت مصطفیٰ برحق ہے. نہ مانیں تو قرآن کے نص سے ایمان چلا جائے. لیکن کچھ طبقہ ایسا ہے جو نہیں مانتا, تو شفاعت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اولیٰ کس کو کہتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت, اور شفاعت صغریٰ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہیں بیشتر لوگ امت کے, وہ ہم ڈسکس آج کریں گے. آج ہمارا موضوع یہ ہے, پھر شفاعت کبریٰ میں پہنچیں گے ہم. تو آپ دیکھو تو صحیح کہ چھوٹے لوگوں کا معاملہ آج کیا ہے, تو پھر آپ کو بڑے کی پہچان ہوگی کہ سبحان اللہ شفاعت کبریٰ اگلے جمعے کیا تھی. تو شفاعتیں آج ہم بات کریں گے, شفاعت صغریٰ, چھوٹی شفاعتیں. میں نے کہا نا ان کے کچھ لوگ, کچھ طبقہ انکاری ہے, وہ نہیں مانتا. آپ سنتے بھی ہوں گے ارے اللہ کا ولی کیا شفاعت کرے گا, خود اس کو نہیں پتا, نعوذ باللہ. ایسے آپ کے سامنے آتے ہیں کلپوں میں, ارے وہ اپنے نماز جنازے میں غوث اعظم شفاعت کرے گا, غریب نواز شفاعت کرے گا. ارے نعوذ باللہ, دیکھو جملے دیکھو اب ان کے, کیا شفاعت کرے گا, اس کے کاندھوں پر تم اٹھا کے لے جا رہے ہو قبرستان میں, تو کیا وہ شفاعت کرے گا؟ اللہ دیکھو کیا مثل ہے, اللہ اکبر. اور آج اس قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیں گے کہ کیسی شفاعت. یہ تو میں غوث پاک کی بات کر کے بہت بڑی بات بول گیا, میں تو خواجہ غریب نواز کی بات کر کے بہت بڑی بات بول گیا. میں تو تمہیں مثالیں دیتا ہوں. ان کا سب سے بڑا امام, ہمارے لیے بھی احترام ہے, عالم ہو, لیکن ان کے لیے حجت یہ امام ابن تیمیہ, وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے 5 شفاعتوں کے بارے میں, ایک 8 بھی ہے, لیکن 3 تو اس نے خاص لکھی ہیں باقاعدہ تشریح کر کے, 3 کے بارے میں, جس کی کچھ ذکر ہم آج کریں گے.
ہم کچھ ذکر کریں گے، ایسے تو بہت ساری شفاعتیں، آپ سمجھاؤ گے جب میں کہوں گا نا بیان تو آپ سمجھو گے کتنی شفاعتیں، لیکن ہم چند شفاعتیں وقت کے حساب سے کریں گے کہ آپ سمجھیں گے کون کون لوگ شفاعت کر سکتا ہے اور کون کون لوگ کل حشر میں بھی شفاعت کرے گا امت میں سے۔ بات آج امت کی ہو رہی ہے، اور شفاعت کبریٰ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ اگلے جمعے۔ تو دیکھیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا، بچہ کسی کا، ٹھیک ہے، شیر خوار دودھ پیتا بچہ کسی کا انتقال کر جائے، کل وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ دیکھیں آپ، پہلا، ابھی تب ڈیٹیل میں تھوڑا سا میں بتاؤں گا آپ کو اس کی۔ دوسرا بڑا مشہور ہے، آج اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہو، بھائی کیوں؟ پوچھو نا ان سے بھی تو، اگر تو کیوں بناتا جب مانتا ہی نہیں ہے؟ نہیں یہ ماں باپ کی شفاعت کرے گا کہ نہیں کرے گا بھائی؟ بڑی مشہور حدیث ہے، اس میں دینے کی ضرورت ہے دلائل، یہ بخاری مسلم کے بھی میں دوں گا دلائل، باپ بھرے میں نا، تو وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی دوں گا جب دلائل تو سمجھیے گا کون سے نمبر کے ساتھ۔ تو وہ کیا، شیر خوار بچہ، یہ بھی حدیث آپ سنیے گا، متفقہ علیہ حدیث۔ تیسرا نماز جنازہ، یہ بھی آپ سے گفتگو کروں گا میں، شاید یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، اس کے ٹاپک کے پوائنٹ کیا تھے۔ نماز جنازہ، نماز جنازہ میں کون شفاعت کرے گا؟ بلکہ کرتے ہی ہو تم، دعائیں پڑھتے تو وہ شفاعت کے لیے نا کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما، وہ پوری دعا جو ہے نا وہ مغفرت ہی ہے، وہ امام بھی مانگ رہا ہے، پیچھے مقتدی بھی ہے کہ نہیں؟ تو اب بتاؤ، یہ شفاعت کر رہے ہیں نماز جنازہ مردے کی، تو تم کہتے ہو کہ شفاعت ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے تیسرا، اور یہ ہو گیا۔ چوتھا، قرآن تمہاری شفاعت کرے گا، حج تمہاری شفاعت کرے گا، انسانی کپڑے پہن کر احرام باندھ کر کل قیامت میں اے اللہ اس نے میرا حج کیا ہے۔ اور ایک مشہور حدیث ہے، مشہور سیاستہ کی مشہور حدیث ہے کہ ایک حاجی 400 آدمیوں کو کی سفارش کرے گا، حاجی، یہ آپ نے حج کے بیان میں بھی سنا، اندازہ کیا آپ نے، حاجی بھی شفاعت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے مختصر، اب آئیے اللہ کا ولی شفاعت کرے گا، بے شک اللہ کا ولی شفاعت کرے گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجیے، قرآن و حدیث سنیں گے ہم۔ ایک عالم شفاعت کرے گا، علم رکھنے والا، یہ بھی تھوڑا سا آپ سنیں گے۔ اب آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شیر خوار بچہ شفاعت کرے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، میں نے سیاہ بتا دی، متفقہ علیہ بتا دی، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے 3 بچے، سنیے، دودھ پیتے 3 بچے، متواتر نہیں، یکے بعد دیگرے، 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 10 سال بعد، اگر 3 بچے شیر خوار دودھ پیتے بچے فوت ہو گئے، کل قیامت کے دن، وہ تو جنتی ہے نا، شیر خوار بچے جنت میں وہ نہیں جائیں گے، تکرار کریں گے۔ اللہ فرمایا کیوں تکرار کر رہا بچہ؟ حالانکہ وہ تو سب بڑے ہی ہوں گے، تکرار کے بولا یہ چاہتا ہے، فرشتے کہیں گے، کہتے ہیں ہمارے ماں باپ بھی ساتھ جائیں گے، تبھی میں جاؤں گا جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تب اللہ فرمائے گا جاؤ اس کی سفارش پر، اس کی شفاعت ہی کر رہا نا، سفارش پہ اس کو جنت میں لے جاؤ۔ 3 بچے کا کہا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 بچے ہوں۔ سرکار مسکرائے، ارے 2 والا بھی سفارش کر دے گا۔ ایک کھڑا ہوا، یا رسول اللہ کسی کے ایک، دیکھو ہمیں تعلیم دینے کے لیے، کسی کا 1 بچہ شیر خوار۔ سرکار مسکرائے، دیکھو میرے کریم آقا مسکرائے۔ میں نے آپ کو یہی کہا کہ شب برات، رمضان کی بڑی راتیں، وہ نہ مانے الحمدللہ ہمارے لیے پیکج ہے، بونس ہے، یہ ہمارے لیے مغفرت کے بونس ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے اپنے حبیب کی امت کو کہ نہیں بس بخشاؤ، کسی طریقے سے بھی تم بخشاؤ۔ یہ جنت اتنی بڑی جس کا ایک دروازہ پوری دنیا تک کا ہے، تو پھر وہ جنت اتنی بڑی بھرنی کیسے؟ سرکار نے فرمایا ذرہ برابر ایمان جس کے دل میں ہے، اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت جس کے دل میں ہے، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ امید رکھو، سرکار نے امید دلائی، اور اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہا ہے حدیث قدسی میں بھی۔ تو میرے دوستوں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، آپ دیکھو کتنے کریم ہے میرے آقا، اللہ اکبر، دیکھیں نا کرم۔ تو بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ کسی کا 1 ہو؟ سرکار مسکرایا، فکر نہ کر، وہ 1 والا بھی اس ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا۔ اب تیسرے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماحول ہی کچھ تھا نا۔ اب دیکھو آپ خود سوچو، سوالات جو ہوتے ہیں صحابہ کرتے ہیں، آپ حدیثوں میں، یہ ہمارے لیے تعلیم نہ، یہ کرو سوال نہ کرتے لوگ اس پر جو جرا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، غیر مطلب ایک عقل سے ماورا باتیں کریں گے، ارے اگر نبی کو پتا ہوتا تو صحابہ کو بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ تھا، وہ یہ تھے، پہلے بتائے تھے بھیا 3 3 3،
اور ایک دو جاؤ جاؤ. لیکن وہ تعلیم ہمیں کیسے ملتی کہ ہم پہلے تجسس میں تھے کہ 3، پھر کسی نے پوچھا 2. آپ کے بھی دلوں میں ایسے سوال آ سکتے ہیں نا، ارے اچھمبا حضرت یہ آپ نے کہا یہ تو کیسے، پھر یہ کیسے. تو ایک کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے کوئی بھی شیرخوار بچے دنیا سے رخصت نہ ہوئے ہوں تو اس کا کیا؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنو بس بات یہی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ارے جس کا کوئی نہیں اس کا میں مصطفیٰ ہوں، کہ جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. اللہ، کوئی نہ ہو، سرکار نے فرمایا میں ہوں نا. اور یہ حدیث مشہور ہے کہ میں ہوں نا، تو حضور کی شفاعت تو ہے ہی واجب، اور ہمارا بھی یہی مان ہے الحمدللہ. اب آئیے میرے دوستوں بزرگوں، حافظ قرآن، یہ بھی بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی. اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بلا کر ٹیلے پر کھڑا کرے گا اونچا. اب جب وہ ماں باپ سوچیں گے، سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں، ماں باپ سوچیں گے کہ یا اللہ اس میرے بچے کو میں نے قرآن حافظ بنایا اور میرا یہ مرتبہ کہ حشر والوں سے اونچا ٹیلے پر، تو مقصد سردار ہے میں کرسی پہ بٹھا دوں سب نیچے بیٹھے ہوں، تو آپ کہو گے نا کوئی چیز ہے بھائی، ذہن پہ آتا ہے ایسا کہ تھوڑی سب کو بٹھا دیتے ہیں وی آئی پی سیٹ پہ. تو وہ خود بھی سوچیں گے یا اللہ ہمارا یہ مرتبہ. اب وہ جنت میں لے جانے والی بات تو ہے ہی کہ وہ اس کو حکم ہوگا کہ تم اے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا جنہوں نے تجھے قرآن کی تعلیم دلائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا حشر میں. لیکن یہاں یہ کہ اس کو ٹیلے پہ کھڑا کر کے اس کے سر پہ تاج پہنایا جائے گا ماں باپ کے. اللہ، کہ تو نے ہمارے دین اسلام کی تعلیم کو عام کیا، میرے قرآن کو تو نے اپنے اولاد میں منتقل کیا، کہ تیری نیک نیتی کا صلہ ہے. اور وہ بچہ جنت میں لے کر جا رہا ہے. شفاعت ہوئی، دیکھا نا اپنی پہلی شفاعت ہے صغرا، بات صغرا کی ہو رہی، وہ صغرا ہوئی. اب آئیے مرحومین، مسلم شریف کی حدیث، ایک اور حدیث سن لیجئے، اس کے بعد چلتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پہ. بڑی متفقہ علیہ حدیث ہے. پہلی دوسری پہ ایک شہید، ایک عابد سمجھتے ہیں آپ، عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ، اور ایک عالم، دونوں کو لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا تم نے تو عابد بہت میری عبادت کی، سبحان اللہ، تم نے کی اسی وجہ سے کہ جنت ملے، اور آج تمہیں جنت مل رہی ہے، جنت میں چلے جاؤ سیدھے. عالم سے کہا جائے گا تم رکو، سنو اور سے، یہاں حافظ قرآن بنایا تو مرتبہ ہے، اور عالم بنانے کا بھی مرتبہ سن لو. اگر عالم بھی اپنی اولاد کو بناؤ گے تو بھی مرتبہ سن لو، اور حافظ کا تو صرف ماں باپ کی حد تک ہے نا، عالم کا سنو. عالم کو روک لیا جائے گا، عالم تم بھی رکو. وہ حیران ہوگا عالم، یا اللہ کیا حکم ہے؟ بولو عابد تم جاؤ، عابد مڑے گا تو تم کیوں رکو؟ تم نے عبادت کی، تمہاری تمنا کیا تھی؟ اللہ میں خوب تیری نوافل پڑھوں، روزے رکھوں، یہ نماز پڑھوں، بس تسبیح پڑھوں، جنت، بس جنت، جا تیرا مقام، جا کھلا ہے دروازہ، نکل جا. عالم کو روکیں گے، عالم حیران ہو جائے گا کس لیے مجھے روکا. عالم کو اللہ تعالیٰ رب العزت جل شانہ ارشاد فرمائے گا اے عالم ادھر آ، تو نے علم حاصل کیا، اور تیرے علم حاصل کرنے میں کوئی آسانی نہیں تھی، بڑی مشکلاتیں تھیں. اس علم حاصل کرنے میں جس نے جہاں بھی جس طرح سے بھی تیرا ساتھ دیا، دیکھو علماؤں کی آپ خدمت کرتے ہو، مال میں، دم میں، سخن میں، محبت سے، جس طرح سے بھی، یہ حدیث اس میں آ گئی کہ تیرے کو جس طرح سے بھی ساتھ دیا، تیرے علم پڑھانے میں، تیرے ماں باپ بھی ہوں، تیرے شاگرد بھی ہوں، تیرے دوست احباب ہو، سب کا ہاتھ پکڑ کے سب کی سفارش کر، سب کی شفاعت کر اور جنت میں لے جا. یہ عالم کا مرتبہ میرے دوستو بزرگوں. اب آئیے، میں بات کر رہا تھا مسلم شریف کی حدیث پاک نماز جنازہ کے بارے میں. یہ تھوڑی سی توجہ سے سنیے گا، واہ واہ، اور اس میں آپ یقین کریں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کیوں یقین کریں گے کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے زمانے میں آج بھی. حالانکہ علم کی کمی کے باوجود بھی آج الحمدللہ لوگ جانتے ہیں، بڑے بڑے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف پڑھ رہا ہوں، سیاہ کی بالکل صحیح حدیث اور دیگر حدیثوں میں بھی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کے جنازے میں، یہ ایک صفحے میں 2 حدیثیں ہیں، متواتر سنا رہا ہوں. پہلی حدیث، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس مسلمان کے نماز، مسلمان ہونا شرط ہے، ایک بات یاد رکھیے گا ساری گفتگو میں، کہیں اپنے آپ کو کہیں اور منافق اور بے ایمان کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی. ایمان میں نے کہا آپ کو ذرہ برابر ہی ہونا چاہیے، ایمان اس کے دل میں ہونا چاہیے، تب یہ باتیں ساری اس پر فٹ ہوں گی شفاعت کی آخر تک. یاد رکھیے. تو وہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نماز جنازہ میں کسی مسلمان کے 100
ایمان والے، سمجھ گئے نا، مسلمان شریک ہو گئے، اللہ تعالی ان 100 بندوں کے صدقے اس جنازے اور اس مردہ کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ حدیث تو پہلی صفحے پہ۔ اگلے صفحے پر آئیے، اسی بخاری شریف کے برابر میں، یعنی دائیں اور بائیں، اس میں ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نماز جنازہ میں صرف 40 مومن نیک لوگ شریک ہوئے، ظاہر وہ دعا ہی کر رہے ہیں نا، نماز جنازہ تو آپ پڑھتے ہیں، دعا ہی ہے نا، نماز جنازہ بھی دعا ہے نا مغفرت کی، اور انہوں نے شریک ہو کے شرکت کی، اللہ تعالیٰ اس 40 بندوں کے صدقے میں اس جنازے کی مغفرت فرما دے گا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے تو آپ دیکھتے نا، آپ اکثر دیکھتے ہوں گے۔ یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی بات بتائی، اب بڑی بات بتاؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی اللہ والے کے نماز جنازہ میں، اب یہ تو ایک تھا نا جس کو تم نے 40 نے بخشوایا ہے، 100 نے بخشوایا، کسی اللہ والے نیک بندے کے نماز جنازہ میں جتنے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہو نا کلپیں ملپیں بڑی بڑی، 10 لاکھ آدمی، 5000 آدمی، یہ بھی بڑے فوٹو بھیجتے ہیں، فلانے اللہ والے کے نماز جنازہ میں لاکھوں آدمی۔ یہ ہے تجسس۔ جایا کرو، تم بھی جایا کرو۔ ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے تو ہمیں حیرت ہوتی تھی، ہمیں ہاتھ پکڑ کے گاڑیوں پہ لے جاتے تھے، اور چلو ہم بچے تھے، ہم نے کہا کہاں، نہیں پکڑ کے لے جاتے تھے، 1 گھنٹے پہلے لے جاتے تھے، بولے تجھے جگہ نہیں ملے گی، یہ بہت بڑی ہستی کا انتقال وصال ہوا آج، آ جا۔ اور اس کے اوپر اشرف تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، بتائیے آپ، یہ غیر مقلد ہیں لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں اس بارے میں بڑا لکھا ہے۔ وقت نہیں ہے میرا، موضوع ہٹ جائے گا ورنہ میں آپ سے بیان کرتا۔ خیر، یہ آپ سمجھ گئے، یہ تو ہو گئی نماز جنازہ۔ اب آئیے، اب جو اصل بات کرنی ہے آپ سے وہ کرنی ہے جس کا اختلاف کچھ نا چند، باقی نہیں۔ شفاعت کا انکار کسی کو نہیں نبی علیہ السلام کی، کہ اللہ کے ولی کہاں سے شفاعت کریں گے، یا اللہ والے کیا شفاعت کر دیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو کوڈ کر رہا ہوں اس حدیث کو بھی، اور غور سے سنیے گا۔ حدیث پاک بخاری شریف جلد نمبر 1 باب التوحید۔ اللہ اکبر، میں حیران رہتا ہوں، آپ یہ باب پڑھتے، باب کا نام بھی پڑھ لیجئے نا، باب توحید، بخاری لائیں باب توحید، اور اس میں حدیثیں کیسی ہیں ہمارے مسلک کی، یعنی ہمارے عقیدے کے مطابق، ایسی ایسی حدیثیں ہم حیران رہ جائیں۔ پتہ نہیں، میں سوچتا ہوں کیا حکمت ہے امام بخاری کی کہ توحید، مقصد میرا تو دل یہ کہتا ہے کہ توحید یہی ہے، اصل توحید یہی ہے، ہمارا عقیدہ ہی ہے میرے دوستوں، ورنہ باب توحید لکھ رہے ہیں تو توحید والا تو سمجھے گا نہیں باب پڑھ کے کہ یہ حدیثیں بھی ہوں گی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اور مسلم شریف باب الایمان، بخاری میں 7437 اور دوسری حدیث 7001 7001، یہ حدیث سنیے گا، اس لیے کوٹ کی کہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو کہ اللہ والے کیا شفاعت کریں گے، مستند۔ اور یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جس کو اللہ نے رسول اللہ سے فرمایا اور رسول اللہ کی زبان سے اللہ کی بات نکلی، اللہ کا کلام نکلا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ روز قیامت اللہ والوں، اللہ کے ولی، مثال ایک ولی تو بہت ہوں گے نا، اللہ کے ولی کو حکم ہوگا، جائیے، کھل گیا دروازہ جنت کا، جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ کے ولی کو سامنے حکم، سیدھے جائیے اللہ کے ولی سے، اللہ کے ولی اب سیدھے جائیے اپنے ٹھکانے پر، آپ کی منزل ہے اندر، اور اندر بہار ہی بہار ہے، دیکھ رہا باہر، اللہ کا ولی باہر دیکھ رہا ہے، اندر بہار ہی بہاریں ہیں، کون ہوگا اللہ ایسے وقت کو چھوڑے گا، بھاگے گا اندر کہ کسی طرح بس پہنچ جاؤں اندر، پھر تو نکلنا نہیں ہے نا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، سننا غور سے، حدیث بڑی زبردست ہے سمجھنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم کیا سمجھو گے، اللہ کا ولی چلا جائے گا؟ تم سمجھو، سرکار نے فرمایا صحابہ کو، اگر تمہارا کوئی مال غصب کر لے، آج 1 روپیہ بھی کسی کا لے لے، $1 تو چھوڑتا نہیں ہے، مکان کوئی غصب کر لے، آپ کا حق سلب کر لے کوئی، کتنا چلاتے ہو تم؟ چلاؤ گے نہیں چلاؤ گے یار، ہیں؟ ارے تمہارے پیسے کوئی لے لے، $50,000-60,000 یا کوئی ایسے ہی ڈالر یا کچھ ایسی رقم، یا سونا چاندی یا کوئی بھی مال جائیداد یا کوئی، تو کیسا تڑپتے ہو آپ؟ کورٹ تک چلے جاتے ہو، بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، خون کو نہیں دیکھتا، اپنے حق کے لیے لڑتے ہو نا، کس طرح لڑتے ہو دنیا میں؟ یہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم اپنے حق کے لیے دنیا میں کس قدر لڑتے ہو، بال کھینچ لیتے بظاہر مثال کہ ایسے کرتے ہو کہ اس کا بس چلے تو تم اسے چھین لو کہ ہمارا حق دے۔ سرکار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل۔ بولے تم کیا لڑتے ہوگے اپنے حق کے لیے؟ تم اپنے حق کے لیے کیا لڑتے ہوگے جب وہ اللہ کا ولی اس وقت لڑے گا، اللہ کی بارگاہ اقدس میں کہے گا میں نہیں جاتا یا اللہ،
میں نہیں جاتا. اللہ فرمائے گا کیوں؟ بولے جب تک میرے چاہنے والے جہنم کے اندر ہیں میں ان کو لے کر نہیں جاتا، میں نہیں جاتا، میں نہیں جاتا. اللہ اکبر. حدیث بتا دی، میں نے کوٹ کیا، اس لیے میں نے کوٹ کیا نا کہ لگے کہ کیا بات ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی بارگاہ اقدس ہے، زبانیں بھی نہ چلے لیکن حجت ہے. اللہ بندے جب بچہ حجت کر رہا ہے ماں باپ کے لیے تو اللہ کا ولی تو کرے گا. کیوں کرے گا؟ کہ تم نے نسبت لے لی نا. اب تم نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا کسی اللہ کے ولی کا یا کسی رہبر کا یا کسی مرشد کا. اسی لیے کہتے ہیں کہ آج ہاتھ تھامو، آج نسبت بناؤ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، کسی بھی کامل ولی کے ساتھ. انشاءاللہ کل قیامت میں کام آئے گی. یہ حدیث ہے، یہ حدیث دلیل ہے، سنیے گا، حجت ہے. اب وہ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے؟ بولے جب تک وہ بندے جو جہنم میں ہیں یہ میرے ساتھی تھے، یا اللہ میرے پیار کرنے والے تھے، میری محبت کرنے والے تھے، میرے ساتھ چلنے والے تھے، میرے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے. اگر کچھ غلطیاں ہیں ان کی ہوں گی، ظاہر ہے جس کی پاداش میں وہ جہنم میں چلے گئے، لیکن میں تو ان کے بغیر نہیں جا سکتا نا. دنیا میں نے وعدہ کیا تھا، دیکھ تو نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو اب آخرت کے اندر میں تیرے کو ضرور پکڑوں گا، چھوڑوں گا نہیں. اللہ فرمائے گا، دیکھ اللہ فرمائے گا جاؤ اذهبوا جاؤ ان کو لے کر آؤ جن کو تم جانتے ہو. اللہ کا ولی. اور فرمایا کیا؟ جاؤ ان کو لے کر آؤ. کس طرح؟ مسقالہ دینار. ایک دینار کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ایک دینار کے برابر بھی جس کا ایمان ہے ان جہنمیوں میں جو گئے ہیں، ایک دینار دل کے اندر ایک دینار کے برابر ایمان ہے، اس کو لا کر جنت میں ڈال دو. جاؤ تمہاری شفاعت اور سفارش منظور. یہاں یہ فرمایا ایک دینار. اور اب آپ اندازہ کیجیے جہنم میں جو بندہ جائے گا اس کا حشر کیا ہوگا. ہاں دیکھیں اب کیا کلام کیا مفسروں نے. المصنف کام اللہ فرمائے گا جہنم کو، یہ جہنم یاد رکھنا جس کے دل میں ایمان ہے نا ذرہ برابر بھی، خبردار اس کے چہرے کو نہ جلانا، پاؤں اور گھٹنے تک رہنا. کسی کے پاؤں جلیں گے، کسی کے گھٹنے تک جلے گا، بس چہرہ نہ جلانا. اسی لیے کہ کل میں جب شفاعت کا اندیا دوں گا تو یہ میرے ولی اور میرے یہ عالم اور یہ فاضل اور میرے سرکار، میرا محبوب کیسے پہچانے گا ان کے چہروں کو؟ اس لیے چہرہ نہ جلانا. تو چہرہ کسی کا نہیں جلے گا. وہ اللہ کا ولی پکڑ کے جن کے دل میں ایک دینار برابر ایمان ہوگا، پکڑ کے جنت میں. اب وہ جب لا رہا ہوگا بہت سارے لوگوں کو تو اب دل میں ملول ہوگا، یار یہ تو بہت سارے رہ گئے جو میری طرف دیکھ رہے تھے جنت میں، ہے نا. ایسے تھوڑی ہے کہ ایک دینار والے بھی ہوں گے، آدھے دینار والے، چھوٹے ایمان والے بھی ہیں تو ہے نا. اب وہ دل میں خیال ہوگا، اللہ فرمایا جلدی لے جانا. اب کیا کر رہا ہے؟ بولے یا اللہ وہ جو میرا چہرہ دیکھ رہے تھے وہ بھی تو میرے ساتھی ہیں. اللہ فرمائے گا اذهبوا، فرمایا یخرجون ما دعوا، جا جس کو تو جانتا ہے اس کو پکڑ کے آدھا جس کے دینار کے برابر بھی جس کا ایمان ہے اس کو بھی نکال لا. اللہ اکبر. پھر تیسری دفعہ آئے گا تو پھر وہ کچھ رہ گئے. اب بھائی اللہ والوں کے محفل میں اچھے برے سبھی ہوتے ہیں نا یار. ایک پیٹی کے اندر سیب ہو تو جس میں چھوٹے بھی بڑے بھی تو تھوڑی بڑے نکال لے گا. اب وہ تو اللہ والا ہے نا. میں نے کہا نا وعدہ اللہ والے کا، یہاں وہ سوچ کر گیا ہے. اور یہ انڈیا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا سب کے لیے 70,000 ایسے تو نہیں. تو وہ جا کر تیسری دفعہ جائے گا اور تمام کو نکال کر لے کر آ جائے گا. تمام کو نکال کر جتنے بھی اپنے مقصد اس میں جملہ آپ سماعت کر لیجئے کہ ایسا نہیں ہو تو آپ سوچیں گے یہ سب کو نکالنا ہے. فرمایا ہے یخرجون ما عرفوا. اس کی پوری تشریح کی مفسروں نے کہ اللہ فرما رہا جس کو تو پہچانتا ہے، جانتا ہے. اب جانتا پہچانتا کیسا ہوگا؟ آپ سب بیٹھے ہو، کسی نے مجھے سلام کیا، کسی نے محبت کی. ایک مثال دیتا ہوں، نعوذ باللہ میں کوئی اس قابل نہیں، ہاتھ ملایا، حضرت کیسے ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ میرے ساتھ آئیے نا، پانی پیجیے نا، کھانا. اب وہ تو مخصوص ہو گیا نا آپ میں، او ہو یار اس کو تو میں جانتا ہوں، اس نے دعوت بھی دی ہے، اس نے محبت. سمجھ گئے آپ؟ یہ مفسرین فرماتے معرفو کے تحت کہ تم نے اگر کسی اللہ والے سے نسبت قائم کر لی، اب ایسا مرید بنا یا نسبت پائی یا اپنا ایسا استاد بنایا کہ جسے ایک دفعہ تو ملے پھر پتہ چلا کہ 50-25 برس تک ملے ہی نہیں، 100 برس بعد تک ملے. کہہ رہے میں تو ان کا ہی ہوں. بھائی ملنے تو جا، کہیں جا. اللہ کا کرم ہے آپ اور میں ہندوستان پاکستان والے زیادہ تر بیٹھے ہیں. ہم پاکستان، میں جاتا ہوں پاکستان، میں داتا صاحب کے بغیر ملے آتا ہی نہیں. میں تڑپتا ہوں، خدا نہ خواستہ کبھی ملاقات حاضری ضرور، چاہے 2 دن 3 دن 1 دن 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں. بھائی اتنی دور سے آیا ہوں، یہاں کیا رکھا ہے؟ اس کے پاس جا رہا ہوں تو اس کے شہر میں. تم میں سے انڈیا والے کون ایسا جو غریب نواز کے در پہ نہ جاتا ہو؟ ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار. تب کوئی مجبوری میں ہو اور بات ہے، لیکن تڑپ کیسی ہے؟ میں انڈیا گیا ہوں، غریب نواز تو پہلے جو بھائی ماموں کے گھر چلا جا، فلانا چلا جا، جلندر چلا جا، فلانا. اور نہیں پہلے اجمیر شریف. یہ محبت، یہ دیکھو یہ فائدہ دے رہی ہے معرفو. اس کی تشریح کی ہے. اگر تم اس تمنا کے ساتھ جاؤ ہندوستان اور تم سوچو کہ میں
جب ہوں خواجہ غریب نواز کے پاس سلامی دینے جا رہا ہوں، خدا گواہ ہے تم وہاں جا کے کہو السلام علیکم یا غریب نواز، تو پہچان ہو گئی نا یار. کیا غریب نواز نہیں جانتے کہ تو 10,000 میل سے چل کر امریکہ سے یہاں آیا، لیکن تیرے دل میں تڑپ تھی کہ میں غریب نواز کو جاؤں گا؟ کیا داتا صاحب کو نہیں پتا؟ کیا غوث اعظم پیران پیر کو نہیں پتا کہ میرا بندہ آ رہا ہے؟ آپ سمجھے میری بات کو؟ جملہ مقصد کیا ہے کہ امید رکھو تم نے ہاتھ دے دیا اور اپنی پہچان بھی کراتے رہے، ملاقات کرتے رہے، ہوتی ہے نا آپس میں جانا آنا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمہیں نہیں بھولے گا. معرف یہی ہے، جا تیرا پہچان، جو جس کو بھی پہچانتا ہے جانتا ہے اس کو پکڑ کے لا. اب جس کو جانتا نہیں اس کو تو نہیں ہاتھ لگا سکتا نا. آپ میری بات سمجھ لیں، شفاعت میں تو مختلف کرائٹیریا ہیں، کوئی کیا کرے گا، کوئی کیا کرے گا، کوئی رشتہ دار حاجی. اس کا مقصد یہ کہ صرف وہ جو نسبت والا ہے وہ اپنے بندے پکڑ پکڑ کے رتی برابر بھی جس کے دل میں ہوگا مثقال ذرۃ، ذرے برابر بھی جس کے اندر وہ ہوگا ایمان کی حلاوت، وہ نسبت جس کی کا پاس آپ کے پاس ہے، ولی کی ایک نہیں ہزاروں ولی ہیں آپ کے سامنے، وہ اپنے اپنے بندوں کو نکال لائیں گے جہنم سے. میرے دوستو اب آپ اندازہ کیجئے میری نسبت غوث پاک سے ہے. میں یہاں سے پکارتا ہوں کہ میں نے دیا ہے ہاتھوں میں غوث کے اپنا ہاتھ، میں نے دیا ہے غوث کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ. اب اس کی نسبت جو میں کہہ رہا ہوں، یہ شعر جس نے بھی کہا، اس کی مقصد غوث اعظم، غریب نواز، جو بھی آپ کی جس سے نسبت ہے نا، وہ آپ کامل رکھیں اس بات پر کہ میں نے دیا ہے خواجہ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ حدیث قدسی پڑھی میں نے، اس کی مصداق. آئیے ایک آخر کے اندر وقت تو نکل گیا، اگلے ہفتے پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کو اور بھی طویل کر لیں گے. لیکن آج آپ سنیے ایک حدیث پاک، بڑی طویل حدیث ہے، 5 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اس کو مکمل کر لوں. اور حدیث بھی ہے، میں نے کہا نا آپ کے دونوں بخاری کی حدیثیں یہ بھی پڑھنے جا رہا ہوں، اور سیہ ستہ کی مستدرک امام دلائل نبوہ میں امام بہقی میں کس کس کے نام لوں یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، لیکن 2 مستند کتابیں مسلم اور بخاری آپ کو دے دی، پھر آپ کے سامنے کوئی حجت نہیں. یہ بخاری پڑھ رہا ہوں اور دیگر حدیثوں میں، بخاری میں مختصر، باقیوں میں تفصیل کے ساتھ. حدیث کیا ہے سنو. صحابی راوی کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک امتی اللہ تعالیٰ 70,000 میرے گناہ گاروں کو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کی سفارش کرے گا یا اس کو جنت میں لے کر جائے گا. 70,000 کی مغفرت کا پروانہ سرکار نے فرمایا. اب صحابی کیا فرما رہے کہ جب رسول اللہ نے یہ بات فرمائی میں دور تھا، میرے کان میں آواز تو 70 کی آئی. وہ فرماتے یہ ہیں شفاعتی فی جنتی فی امتی 70,000. میرے ذہن میں تو آیا کہ یہ 70 ہے، لیکن وہ 70 نہیں، مجھے لگتا ہے 7 لاکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ایسے فرمایا کہ وہ 70,000 ہم سمجھ لیں، 70,000 میں سے ہر ایک بندہ دوسرے 70,000 کو لے کر جائے گا جنت میں. فیگر کی کیلکولیشن کرو، دیکھو یہ مغفرت صغرا ہو رہی ہے، یہ شفاعت صغرا ہو رہی ہے. اب آئیے حدیث طویل، مختصر 2-3 منٹ میں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے بتایا طریقہ، نماز پڑھاتے، تھوڑی دیر درس دیتے صحابہ کو، پھر معاملہ جتنے بھی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، پھر اس کے بعد حجرے میں تشریف لے آتے. ایک دن ایسا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز ادا کی، اٹھے سیدھے حجرے میں، ظہر کی نماز ادا کی سیدھے حجرے میں، تیسرے چوتھے 5 نمازوں میں ایسا ہی کیا. سارے صحابہ حیران پریشان، یہ عادت مبارکہ تو نہیں ہے نا نبی علیہ السلام، کوئی مسئلہ ہو گیا. اب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں نا، ایسا ہوتا نا کہ کیا بات ہے، تم سے گستاخی ہوئی، تم سے گستاخی، مجھ سے کس سے ہوئی، یہی سوچ کر پہلا دن نکل گیا. دوسرے دن بھی سیم ایز اٹ یہی نماز پڑھاتے سیدھے حجرے میں. اب دوسرے دن حضرت بلال بے چین، اللہ اکبر، عاشق تھے نا، تڑپے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ہی ہوں گا، میں کرتا ہوں ایسی باتیں. اپنے دل میں سوچ رہے ہیں، انہوں نے بولا کس کو بولوں کہ جو رسول اللہ سے پوچھے، کسی کی ہمت ہی نہیں. سیدھے سیدنا عمر فاروق، پتا ہے کہ یہ عمر ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر سکتا ہے. آپ گئے، یا عمر دیکھ رہے ہو میری بے چینی؟ پر تیری کیا دیکھوں، میں بھی بے چین ہوں. پتہ نہیں مجھ سے گستاخی ہوئی، کس سے گستاخی ہوئی، سرکار رکی نہیں رہے. 2 دن ہو گئے. تیسرا دن گزرا، تیسرے دن بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. اب رات کو عشاء کے بعد تو بلال بیٹھ گئے عمر کے پاس، بولا 3 دن یا عمر فاروق ہم سے برداشت نہیں ہوتا، آپ تو رونے بھی لگے. عمر نے فرمایا کل میں فجر میں
ضرور پوچھوں گا، بس ہمت کر کے۔ اب یہ ہوا فجر کی نماز چوتھے دن ہوئی تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سیدنا عمر فاروق اور ایک اور راوی بھی ہے وہ بھی کھڑے ہوئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا گستاخی ہو گئی؟ رونے لگے سب تقریباً۔ سرکار نے فرمایا، ہنسنے لگے، سرکار مسکرانے لگے اور مسکرائے تو دندان مبارک نظر آ رہے، نہیں بھلائی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہوا خیرن ہوا خیرن، سرکار نے فرمایا اب خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سرکار سے سیدنا عمر فاروق نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو آپ بتائیں گے، آج آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ سیدنا سرکار علیہ السلام فرمایا اچھا عمر یہ بات ہے، لگاؤ ممبر۔ اب حضور علیہ السلام بتا رہے اپنے 3 دن کیا بات تھی۔ بولے ایک دن جب میں گیا میں اداس تھا اپنی امت کے لیے کہ میری امت کے لوگ جہنم میں جائیں گے، میں رویا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب فکر نہ کر، 70,000 تیری امت کے گناہ گاروں کو بخش دیا جو جہنم جن پر واجب تھی۔ دیکھا آپ نے 70,000۔ دوسرے دن میں آیا نماز پہ تو میں سوچا 70,000 اربوں خربوں میں میری امت، یہ 70,000 تو کوئی فگر ہی نہیں ہے۔ پھر میں دوسرے دن گیا اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا جاؤ اے محبوب ان میں 1000 اور بڑھا دو، ان میں 1000 اور بڑھا دو، بس 1000 اور بڑھا دو۔ تیسرے دن میں نے کہا یا اللہ حل من مزید، تیسرا دن حل من مزید حل من مزید۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، یہ جو میں نے تیرے 70,000 اور یہ بڑھائے ہیں نا ان میں سے ہر ایک کو میں اجازت دوں گا کہ وہ 70,000 جنت میں لے کر جائیں۔ دیکھا آپ نے، اب نبی علیہ السلام آئے نا، یہ بات مسکرائی، بات کہی نا تو اچانک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے، جیسے تجسس نہیں ہوتا کوئی بات کا، اور ہنسے تو دندان مبارک نظر آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسے دیکھا، عمر کیا بات ہے، میری بات تجھے اچھی نہیں لگی جو تجھے ہنسا؟ بولے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب دیکھیں حدیث کا متن سنا رہا ہوں آپ کو طویل، مختصر حدیث بھی آپ کو میں نے سنا دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب؟ بولے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، 1-2 روز اور آپ کو جانے دیتا آپ کی ساری امت بخشی جاتی۔ اللہ اکبر، 1-2 روز آپ کو نہ روکتا میں، میرے سے غلطی ہوگی میں نے آپ کو روکا، ابھی تو 70,000 کا معاملہ ہے۔ میرے سرکار فرما رہے عمر فکر نہ کر، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، میرے رب نے وعدہ کیا ہے میرے محبوب، کیا تو چاہتا ہے 2 معاملے؟ بولے کون سے یا رب العالمین؟ بولے پہلا یہ کہ جا میں تیری آدھی امت کو بخش دیتا ہوں، یا یہ کہ تو جس پہ ہاتھ رکھے اس کو بخش دیتا ہوں۔ تو میں نے سوچا آدھی پھر بھی رہ جائے گی، تو میں نے رات کو یا رب آخری رات جب بات ہوئی تو میں نے یا اللہ میں تو جس پہ ہاتھ رکھوں گا نا وہ سب کے سب بخشی جائے۔ تو سرکار فرماتے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا کہ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ سب دعا کر لو، اب میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوانیز پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے ہمیں سائے عطا کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے دوستو بزرگوں، لفظ آخر یہی کہ شفاعت، یہ تو صغرا کی میں نے موٹی موٹی باتیں آپ کو کہیں بے شمار اور شفاعتیں بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے میرے دوستو بزرگوں، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت انشاءاللہ شفاعت کبریٰ۔ آپ اس طرح دیر سے آتے رہے تو کوئی بات نہیں، جلدی آ جائیں تو آپ کی مہربانی، حضور کی شفاعت پہ امکان ہے۔ دیکھیں شفاعت کا معاملہ ہے، آخرت کا سودا ہے، دنیا کے سودے تو کرتے رہے تو یہ آخرت کا سودا ہے۔ آج حضور علیہ السلام کی محبت میں اگلے جمعے جب جلدی آؤ تو انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ سناؤں کہ کیسے انشاءاللہ سرکار حشر کے اندر جو یہ پورا انعقاد محشر سجایا جائے گا نا، وہاں میرے حبیب علیہ السلام کی شان مبارک دکھائی جائے گی۔ یہ حشر ایسے ہی نہیں، حشر نہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حشر کا میدان سجانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ کو نہیں معلوم یہ تمہارے جو فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں سب، اور یہ بھی فرما دیا گیا الٹے ہاتھ پہ اوندھے ہاتھ پہ تمہارے جو بدعمالیاں ہوں گی، بدافعالیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے وہ رکھے جائیں گے، اور سیدھے ہاتھ پہ نیکی، سب پتہ ہے۔ پھر کیا جاؤ فیصلہ ہو گیا، جاؤ یہ زیادہ ہے، چلو کیا ضرورت ہے میزان، کیا معاملہ حوض کوثر، کیا پل صراط، وہاں شان محبوب کبریا دکھائی جانے والی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر